حضور کی محبت کا ایک تقاضا اور بھی ہے کہ ہمارا نا اپنے نبی سے ملنے کو بھی دل چاہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، شاید میں سارا دن ہی وظیفے بتاتا ہوں، دکان نہیں چلتی تو وظیفہ بتا دیں، بچے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں تو وظیفہ بتا دیں۔ میں پڑھتا ہوں بزرگوں کی کتابیں، تو بزرگ فرماتے ہیں لوگ آیا کرتے تھے کہ کوئی درود و سلام بتائیں جس سے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو۔ میں نے کہا کہ اس طرح کا بھی کوئی محب ہے جس کا محبوب سے ملنے کو دل نہ چاہے، جس کی خواہش پیدا نہ ہو، جس کے اندر تڑپ نہ ہو، ذوق نہ ہو۔ آہستہ آہستہ وہ جو ہمارے سوتے خشک ہوئے ان کے اندر یہ دراڑ آئی کہ وہ جو خاص ذوق تھا، آپ پڑھیے نا قرآن مجید، حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور رو پڑے اور بڑا ہی روئے، تو حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب دل نہیں لگتا تو میں زیارت کرنے آ جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تو روتا کیوں ہے؟ عرض کی سونیا مجبوری یہ ہے کہ آج تو دیدار کر لیتا ہوں، اور صبح قیامت اللہ آپ کی برکت سے جنت دے گا بھی تو آپ تو اونچلے درجے میں ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ، تو میں تو ہوں گا غریبوں کے محلے میں، غلاموں کے علاقے میں، حضور وہاں زیارت کیسے کروں گا؟ اور اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی تو دل کیسے لگے گا؟ حضور پریشان ہوں۔ آپ اس صحابی کی کیفیت دیکھیے اور اس صحابی کے الفاظ دیکھیے جنہوں نے اپنے آنسوؤں میں لپیٹ کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اللہ کے محبوب نے گردن جھکائی تو حضرت جبریل آیتیں لے کے آ گئے، کہا محبوب ان سے کہیں روئے نہ، گویا روئے نہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا نا وہ محروم نہیں رکھا جائے گا۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا جو آپ کی اطاعت کریں گے نا انہیں نبیوں کے ساتھ رکھا جائے گا، انہیں شہداء صالحین کے ساتھ رکھا جائے، صدیقین کے ساتھ رکھا جائے۔ میرے بھائی وہ خاص تڑپ جو لوگوں کے اندر حضور کی زیارت کی خاص تڑپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی آ کے میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ جو ایک ذوق ہے حضور کی زیارت کا، ہمارے تو ایسے صوفیاء گزرے جو فرماتے ہیں کہ لمحے کے لیے اگر نبی پاک ہم سے جدا ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو مومن ہی تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اب ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے لوگوں میں جو خاص شوق ہوتا تھا، رات کو نا لوگ نہا کے سوتے تھے، خوشبو لگا کے سوتے تھے، اپنے بستر کو دیکھتے تھے صاف ہے، استغفار پڑھتے تھے، اور پھر وہ مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے باوضو درود و سلام پڑھتے سوتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا یہ کیا ہے تو کہتے تھے چر ہویا مینوں ترلے لیندے ہاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلاموں کا یہ شوق، یہ درد، یہ ذوق، یہ تقاضا کرتا ہے محبت کا کہ محبوب سے ملنے کو دل چاہے، شوق پیدا ہو۔ امام سخاوی نے لکھا ہے، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جناب عمر فاروق کا زمانہ تھا، میرا بڑا دل کرتا تھا مجھے حضور کی زیارت ہو، میں درود پاک پڑھتا سو گیا، میرے نصیب دیکھو کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب نا فجر کی جماعت کرا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور غلاموں کی طرف رخ نور پھیرا۔ ایک صحابی کے باغ میں تازہ کھجوریں پکی تھیں، وہ صحابی ٹوکرے میں ڈال کے حضور کی بارگاہ میں لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی، پھر حضور صحابہ کو دینے لگے۔ فرماتے ہیں قربان جائیں نمبر میرا بھی لگ گیا، کھجور کھائی، کچھ کھجور کا مزہ تھا، کچھ دست مصطفیٰ کا مزہ تھا۔ فرماتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی سرور آیا، دل کرتا تھا کھجور ایک اور ملے، لیکن سب کو ایک ایک مل رہی تھی۔ ادب کا تقاضا یہی تھا کہ میں بھی دوسری کا سوال نہ کروں، ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں اٹھا تو کھجور کا ذائقہ ابھی بھی میرے منہ میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں دل گرفتہ، دل کرتا تھا آئی یا رات وصال دے والی تے ربا رات مکن نہ دیویں۔ کہتے ہیں بھارا دن چڑھ گیا، اذان فجر ہو گئی، صبح صادق طلوع ہو گئی، میں اٹھا، وضو کیا، سنت ادا کی، مسجد میں جا کے نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں فاروق اعظم جماعت کرانے آئے، اتفاق دیکھیں کہ حضرت عمر نے بھی وہی صورتیں نماز میں شروع کر دیں جو رات خواب میں حضور نے نماز کے اندر پڑھی تھی۔ میں سمجھا یہ اتفاق ہے، اتفاق ہے، لیکن جناب فاروق اعظم نے جب نماز پڑھا کے سلام پھیر کے لوگوں کی طرف رخ کیا تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ میں نے سمجھا یہ بھی اتفاق ہے۔
फरमाते हैं उमर ने एक खजूर उठाई और बाकी बांटने लगे, और उमर ने एक खजूर मुझे भी दी। खजूर मैंने खाई, मज़ा मुझे बड़ा आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अदब की वजह से नहीं मांगी थी। उमर तो अपना दोस्त था, अपना यार था, मुझसे हर काम में मशवरा लेता था। कहते मैंने फौरन कहा उमर ज़रा एक देना, एक खजूर और देना। फरमाते हैं फारूक आज़म ने उठाई, मैं समझा मिलने लगी है, उठाई, और जब हज़रत फारूक आज़म ने खजूर बढ़ाई और पकड़ा किसी दूसरे सहाबी को दी और मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, फरमाने लगे अली यूं तो ना कर यार, अगर रात को तू हुजूर से दूसरी लेता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। अगर हुजूर से रात दूसरी लेते तो मैं भी तुम्हें सवेरे दूसरी दे देता। ख्वाब मेरी विचाया माही ते मैं गल विच पा लईयां बावां, लोग को डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जा। हज़रत अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं गुलाम खरीद के लाया। जो गुलाम शर्त के साथ आते थे वो सस्ते मिलते थे, और जिनको हम बस खरीद लाते थे अपनी मर्जी से वो ज़रा महंगे होते थे। तो गुलाम ने कहा हज़रत जी 3 शर्तें होंगी अगर आप मुझे ख़रीदेंगे। मैंने कहा बोलो। कहने लगा पहली शर्त ये है कि मैं सारा वक्त आपकी बात मानूंगा, पर अजान होगी तो फिर मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, पर मैं जानूँ मेरा रब जाने। मैंने कहा कबूल है। कहने लगा दूसरी शर्त ये है कि दिन के वक्त बात मानूंगा, रात को नहीं मानूंगा। मैंने कहा ये आराम करने का आदी होगा, नींद ज़्यादा आती होगी, बाद लोग ज़्यादा सोते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने तीसरी शर्त ये कही कि बहुत सारे जगहों पे लोगों के ज़्यादा गुलाम होते हैं तो एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं। मैं कमरा अलग लूँगा अकेला, टूटा फूटा दे दें, पुराना दे दें, किसी हवेली के पिछवाड़े दे दें, पर कमरा मैं अलग लूँगा। कहते मैंने कहा यार ये भी कबूल है। मैं उसे घर ले आया। मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा खटका था कि ये कहता है मैं वक्त पर नमाज के लिए जाऊंगा, कहीं काम चोरी ना करे, लेकिन फरमाते हैं ये तो काम दूसरों से ज़्यादा करता था और तवज्जो से करता था और ज़ौक़ से करता था। 2 दिनों का काम 1 दिन में कर जाता। फरमाते हैं एक रात किसी मजबूरी के लिए मुझे कोई पैगाम आ गया, कहीं जाना था। मैं और मेरी अहलिया उठे, हवेली के पीछे एक पुराने कमरे में वो रहता था। जब हम उसके करीब से गुजरे तो उसके कमरे की अजीब हालत देखी कि ज़मीन से आसमान तक नूर ही नूर। हमने जब कान लगा के सुना तो वो रो रहा था और कह रहा था मालिक मेरे ज़िम्मे ना मेरे आका के भी हुकूक है, इसलिए मैं सारा दिन तेरी इबादत नहीं कर सकता, सिर्फ रात को करता हूँ। मालिक अगर मेरे ज़िम्मे तूने ये ड्यूटी ना रखी होती तो मैं सारा दिन भी तेरी बारगाह में हाजिर रहता। मैं कुरान की तिलावत करता, मैं तेरे महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ता, मैं यहाँ आ जाता तेरी ही बारगाह में, पर मेरे हुकूक हैं। अल्लाह वो जो दिन की मेरी गफलतें हैं वो माफ़ कर दे। हज़रत फरमाते हैं बड़ा ज़ौक़ बड़ा शौक़, हमने जहाँ जाना था गए नहीं, वापस आ गए। रात हमने उसको मुदाखलत करना और तकलीफ़ देना मुनासिब न जाना। सुबह की नमाज के बाद मैंने तलब किया और मैंने उसे बुला करके कहा कि मियाँ तू आज के बाद आज़ाद है, हमारी कोई जिम्मेदारी तेरे ऊपर नहीं, तू सारा दिन कुरान शरीफ पढ़, दुरूद पाक पढ़, अपनी मर्जी से चल। कहने लगा क्यों? जलाल में गुस्से में बात करने, क्या मतलब है आपका? मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा, ये आप क्या कह रहे हैं? तो फरमाते हैं मैंने उससे कहा कि रात ना हमने तेरा मंजर देख लिया, तेरी दुआएं तेरी इल्तिजाएं, रब के साथ तेरे रिश्ता हम मुत्तले हो गए। कहते हैं हमने ये कहा तो उसने आसमान की तरफ देखा, फिर नज़र झुकाई, कहने लगा मालिक तूने तो राज ही खोल दिया। यहाँ लोगों की जाली करामत मशहूर हो जाए तो वो कमाई नहीं करनी शुरू कर देते, तवीज़ धागे की दुकान नहीं चल जाती। अल्लाह तूने राज ही खोल दिया, मैं तो सिरापा मखज़न राज था, मैं रहा था मुद्दत और राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशां कशां मुझे खींच लाया मजाज में। तूने ये क्या अजब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में, मालिक मेरा भी राज खोल दिया। और फिर कहने लगा अल्लाह यूं ना कर, तेरे मेरे पर्दे हैं, इन पर्दों को न खोल। ये लफ्ज़ कहे ज़मीन पर लेटा, कलमा पड़ा, रूह ही परवाज कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहता हूँ अपनी आखिरत के लिए, और ये भी बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है कि कोई आखिरत के लिए परेशान हो। हुजूर मैं अपनी आखिरत के लिए बड़ी परेशानी में रहता हूँ, कोई ऐसी बात बता दें कि रब मुझे निजात अता कर दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ही बात इरशाद फरमाई, फरमाया तुम अपने रब के साथ बददियानती न करना, अल्लाह तुझे निजात अता कर देगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के साथ बददियानती और ख़यानत क्या है? लोगों के साथ तो मामला समझ में आता है कि किसी ने कोई रकम रखवाई, कोई ड्यूटी दी, कोई ज़िम्मा लगाया, पूरा न किया तो बददियानती हो गई।
اللہ کے ساتھ بددیانتی کا معنی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ کام جو تمہیں خالص اپنے رب کی رضا کے لیے کرنے چاہیے تھے، ان کاموں میں اگر تم نے نیت کر لی نا کہ لوگ بھی دیکھ لیں، غیر کا بھی تم نے ارادہ کر لیا، حکم دیا تھا اللہ رسول نے، کرنے تھے اللہ رسول کے لیے، اور جب تم نے ارادہ کر لیا نا کہ ذرا لوگوں کو بھی پتہ چل جائے میں نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، قاری قرآن ہوں، عامل بالسنہ ہوں، شریعت اسلامیہ کا پابند ہوں، جب تم نے یہ والا ذہن بنا لیا نا تو پھر تم نے اپنے رب کے ساتھ بددیانتی کی، پھر تم نے خیانت کی، پھر تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ جب تم نے یہ ذہن بنا لیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شخص سے بڑا قریبی تعلق تھا اور میں اسے بڑا نیک سمجھتا تھا، اور اچھے الفاظ میں اس کا لوگوں کے ہاں ذکر تھا، لوگ اسے نیک ہی سمجھتے تھے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے۔ میں تیمارداری کرنے گیا، میں نے اسے جا کے دیکھا تو بڑی اذیت میں تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور اپنے گناہوں کی پاداش میں ہوں۔ میں نے کہا تو بڑا نیک تھا۔ کہنے لگا حضرت جی میرا منصب نیکی کا تھا، میں نے تہجد پڑھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں نیک ہوں، میں نے تسبیح پھیری تاکہ پیری مریدی میں اضافہ ہو، میں نے سنت شریعت کا لبادہ اوڑھا تاکہ میرے عقیدت مند بڑھ جائیں۔ وہ کام جو اللہ رسول کے لیے کرنے تھے انہی کاموں پر میں نے یہ نظام بنایا کہ جس سے خرابی واقع ہونے لگی۔ حضور پھر میں بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ اٹھا نہیں جاتا تھا۔ ایک دن پھر میں نے قرآن شریف منگایا اور منگا کر کے اپنے صحن میں بیٹھ کر قرآن بلند کر کے کہا اللہ مجھے اس کے صدقے شفا دے دے، آج کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا۔ رب نے تو شفا دے دی پر میں نہیں باز آیا، میں گویا بیچتا رہا تہجد کو، میں سیل کرتا رہا اپنے وظیفوں کو، میں نے وہ جملے، وہ الفاظ، وہ تلاوتیں، وہ نعتیں، وہ میں کرتا رہا، سیل کرتا رہا۔ پھر بیمار ہو گیا، پھر دعا مانگی، قرآن شریف شروع کیا، پڑھا، سورہ یاسین تک پہنچا، پھر بلند کیا، اللہ اس کے صدقے شفا دے دے، وہ بڑا ہی مہربان ہے، اس نے پھر معاف کر دیا۔ لیکن حضور اس کی بار یہ ہوا ہے کہ میں نے کئی دفعہ معافی مانگی، کئی دفعہ توڑی، اب میں نے پھر وہی کام کیے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں بچتا، جو کچھ ہے وہ دوسروں کو دے ڈالا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے فرمائے گا جن کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے جاؤ ان سے جا کے اجر مانگو، جن کو دکھانے کے لیے تم نے صدقات کیے ان سے کہو تمہیں اجر دیں، جن کو دکھانے کے لیے تم نے روزے رکھے ان سے کہو تمہیں اجر دے۔ وہ جو تم نے لبادے اوڑے نا اور بڑا کچھ تم بنے کہ میں داڑھی والا، میں پگڑی والا، میں جبے والا، جن کو دکھانے کے لیے کیا جاؤ جا کے ان سے اجر لو، میں تو تمہیں اس چیز کا اجر دوں گا جو تم نے خالص میرے لیے کیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور اب میری یہ کیفیت ہے کہ اس دفعہ میں قرآن منگاتا ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں پر میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ کہتے ہیں میں بھی رویا، وہ بھی رویا، ابھی میں اس بستی سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، وہ چلا گیا۔ آج تک پریشان ہوں کہ مالک بندہ نوازی فرما، تھوڑا سا اپنے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ کام کرتے وقت میرا ارادہ کیا ہے، اس کام سے میرا مقصود کیا ہے، اور جس ارادے سے میں کر رہا ہوں پھر اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اگر اسی طرح الجھ گئے، میں کہتا ہوں کہ ہم نے دعوتیں ولیمے بھی کھائے اور ہم منگنی میں بھی گئے اور ہم بارات میں بھی گئے اور ہم جناب سیاسی میٹنگ میں بھی گئے، کس لیے کہ دنیا داری ٹھیک رہے، کہ سارے کام دنیا کے لیے کر لیے تھے تو اب نمازیں تو نہ دنیا داری کے لیے پڑھیں، یہ سارا کچھ ہو گیا تھا نا دنیا داری کے لیے، تو اب داڑھی حج زکوٰۃ کا معاملہ تو دنیا داری کے لیے نہ کریں، اب اس پر تو نہ دھبا ڈالیں، اس پر تو نہ وہی لیبل لگا لیں کہ یہ اوپر بڑا اچھا خوبصورت پیکٹ اور اندر سے نکلے کوئی شے نہ، خرابی ہو جائے اور صبح قیامت جب راز کھلیں تو پھر ہم سے چھپنے کو جگہ ہی نہ مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی، حضور فرمانے لگے مخلص ہو کے عمل کرنا، اگر تھوڑا بھی ہوا تو تمہیں کفایت کر جائے گا۔ حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے، پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے۔ میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں، کوٹھیوں میں، گاڑیوں میں سکون نہیں، سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے۔ مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے، اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا، دل مطمئن نہیں تھا۔ تو پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے، پھر مکے واپس آئے، نوجوان آدمی، بوڑھا آدمی نہیں، جوان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ، جا کے تبلیغ کرو۔ یہ وہاں گئے، کسی کے گھر میں، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرا لگایا، وہاں
بنی ظفر کا ایک گھر تھا، ایک حضرت اسد بن زرارہ کا، وہاں تبلیغ کرتے، دین بتاتے، جوان آدمی اور امیر آدمی، منت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے، پر دروازے رسول پہ آئے نا، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں، آئے نا تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے۔ حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالی، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت سعد بن معاذ، جو قبیلہ بنو اشہل کے سربراہ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور خالہ کے بیٹے تھے۔ وہاں آ گئے، حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ شروع کر دی۔ شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، بات ذرا پھیلنے لگی تو حضرت سعد بن معاذ نے خود نہیں کہا، خالہ کے بیٹے تھے نہ، کہا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت سید ابن حدیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے یار تو جا، میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں کوئی بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، جا سمجھا، وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، بت پوجتے تھے، واپس آؤ، تو وہ تو ایک نئی دراریں ڈالیں، جا کے۔ اب وہ بھی سردار بندے تھے، تو دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کو اشتعال دلا کے بھیجے، وہ کسی کو کہہ کے بھیجے کہ جا کے کمال کر دے، تو ہی ہے جو اٹھا سکے، تو آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب کو تو 3 دفعہ چودھری صحیح کر کے کہہ دیں تو کام ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ اوپر چلا جاتا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میں چودھری بن کے دکھانا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سیٹھ صاحب کو 2-4 دفعہ یا آپ نے کہنا ہے آپ سیٹھ صاحب ہیں، تو معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ جوان بچے ہیں، ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنا تو جوان ہے اور فلانا تجھے بات کر گیا ہے، وہ پہلے بیچارہ چاہے بھول بھی گیا ہو، وہ چلا جاتا ہے گھر سے بندوق لینے۔ انہوں نے کہا تو ہی اٹھا سکتا ہے، پورا ان کو تیار کر کے بھیجا، تو وہ ڈنڈا لے کے آئے اور سخت بات کی آ کے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ، حالانکہ یہ بھی بڑی امیر ماں کے بیٹے، اور بڑے عجیب جملے کہے کہ کوئی کام نہیں ملا تو اب یہ شروع کر لیا تم لوگوں نے، بڑی باتیں کی، پورا غصہ لے گیا نا۔ یہ بھی ایک لہجہ تھا، جواب میں حضرت مصعب بن عمیر کا بھی لہجہ تھا، اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہنستے رہے، تو یار اسے رستے کا مسافر ہی نہیں، یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہے، کہہ جو کہنا ہے، تو تر شروع ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے، تو کر جو تو نے بات کرنی ہے وہ کرتے رہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سارا کچھ کہہ چکے، تو مصعب بن عمیر کہنے لگے جی آپ نے ڈانٹا ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، گئے بس 2-3 باتیں ہماری بھی سن لیں گے۔ انہوں نے کہا سنائیے، 2-3 آیتیں پڑھی قرآن پاک کی، تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا، تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا، فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے آپ غسل کریں، کپڑے بدلیں، آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا، اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے، تو سعد بن معاذ نے رزلٹ پوچھنا ہے، کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اس قبیلے کا، قبیلہ بنی عارصہ کے ساتھ مقابلہ چلتا تھا، کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کی سٹوری سنائی جا کے۔ حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس، تو میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا، اس میں کوئی انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ آ کے کہنے لگے یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، وہ تو بنو عارصہ والے بھی لڑ رہے ہیں، تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہا ہے، تو تم جاؤ ان کو بھی منع کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تم جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو اب مجھے ہی 2 ہاتھ کرنے پڑیں گے۔ آستینیں چڑھا لی، ڈنڈا پکڑ لیا، کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا، جب میں پوری طرح کہہ چکا نا، اب وہاں تو لہجہ بدل چکا تھا نا، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر تو طے کر لیا تھا نا، سیکھا تھا نا حضور سے، تو معاملہ بڑا انفرادی تھا، رنگ ہی بڑا انوکھا تھا، کہے جس نے جو کہنا ہے۔ اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا، پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی، تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں، کہنے لگے جی جانا ہے، جانا کیوں نہیں، تاری مار اڑانا باہو اسی تو ایک گئی اڈن آ رہے، تیار بیٹھے، ہمیں مدینے والے نے کہا تھا حبشہ جاؤ تو گئے تھے، واپس مکے آؤ تو آئے تھے، اب یہاں بھیجا ہے تو تاڑی مار اڑانا باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ آپ نے فرمایا جانا تو ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ تو ہم جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، پر 2-3 باتیں ہماری بھی سن لو۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے سناؤ، تو حضرت مصعب بن عمیر کا لہجے کا حسن، لہجے کی خوبصورتی، لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے، تو بھی جواب یہ ہے کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں، کچھ تو ایسا ہے نا، تو جاؤ ٹٹولو، سوچو، پتہ کرو،
کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں ہے، وہ تلاش کرنا چاہیے کہ جو کہیں اور نہیں ہے، اور اگر نہیں تمہارے پاس تو وہ حاصل کرو، پیدا کرو۔ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر نے 2-3 آیتیں سنائی، حضور کی باتیں سنائیں، تو سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے 2-3 باتیں سنائی تو حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب واپس گئے، ایک قبیلے کے سردار تھے، اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ سارے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ قوم کا ایک خائن ہے، بددیانت ہے، لیڈر تھے پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس، کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سردار کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو ہماری کو نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے۔ فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو؟ حضرت جی بڑا۔ فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے سارا قبیلہ مسلمان کر لیا، حضرت سید ابن حدیر بھی مسلمان ہو گئے، اور اتنا بڑا ماحول بن گیا مدینے میں کہ جہاں 12-13 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، 70 لوگ اگلے سال حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور اب ہماری جمعیت بن گئی، یا آپ تشریف لائیں۔ اگر سارے اس میں کردار دیکھو گے تو حضور کے کرم سے جو لہجہ دیا تھا نا اللہ نے حضرت مصعب ابن عمیر کو، یہ اس لہجے نے، اس کچھ ان کے خلق نے کر لی اور کچھ ان کے پیار نے کر لی۔